کہ 4 شادیوں کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے، پر وہ دوسری شادی پر کمپرومائز نہیں کرتے. تو اگر اللہ پاک نے اگر ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو ان کے اندر یہ صبر کا عنصر کیوں نہیں ڈالا؟ بہت پیارا سوال ہے، غور سمجھیں، بڑا جینوئن اور انٹلیکچوئل سوال ہے. کہ صاحب آپ نے اللہ کا نام لگا کے کہا ہے نا، تو اللہ نے بنائی ہے وہ لڑکی، وہ کیوں بے صبری ہو رہی؟ شی شوڈ ہیو بین نیچرلی کمپیٹیبل ود دس. بہت خوبصورت سوال ہے، غور سے سمجھیں. آپ نے وفا کو عشق اور پیار، الفت اور محبت کے ساتھ فلموں کی وجہ سے مکس کر دیا. ٹھیک ہے، عشق بھی اصل میں ایگزسٹ کرتا ہے، محبت بھی. وہ جو لڑکی لڑکے میں میاں بیوی میں ہوتی ہے نا، جو میاں بیوی میں ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ فطری تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کر دیا ہے، ریکگنائزڈ ہے، ہمیں پتہ ہے. اور میں آپ کو کچھ حدیث سناؤں، توتے اڑ جائیں گے پاکستانی یوتھ کے. ٹھیک ہے، کہ کس وقت کس صحابہ نے کیا واقعہ کیا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کچھ اور نہ سوچ لیں. کیمرے پہ جا رہے ہیں نا ہم سارے. خالد بن ولید نے صحابیوں کا جب غزوہ کیا نا، تو عبداللہ بن عمر سیکنڈ ان کمانڈ تھے. بڑا مشہور غزوہ ہے جس میں صحابی سارے مارے گئے، اور عبداللہ بن عمر نے میوٹنی کر دی تھی. میوٹنی کا مطلب ہے میں امیر کا حکم نہیں مانوں گا. خالد بن ولید نے آ کے شکایت لگا دی کہ انہوں نے سب سے بڑا گناہ اسلام میں، سب سے بڑا، کہ جنگ کے دوران آپ امیر کا حکم نہ مانیں. عبداللہ بن عمر کو نبی اسلام نے بلایا، دونوں فریقوں کی بات سنے بغیر فیصلہ تو نہیں ہوتا. تو عبداللہ بن عمر نے کیا کہا کہ وہ صحابی جہالت میں صحابی کہہ رہے تھے ہمیں، وہ مسلمان ہو چکے تھے اور باہیں کھول کے بھاگ رہے تھے ہماری طرف، اور میں نے کہا خالد بن ولید سے کہ یہ تو مسلمان ہیں، میں نہیں شریک ہوں گا. میری سینس بتا رہی ہے، میری فراست اتنی ہے، ہر ایک کی تھی اس وقت. اب آرڈر آ چکا تھا، تو بے دریغ قتل ہوئے وہ لوگ، بھاگتے ہوئے آگ سے تلواروں کے نیچے لگے. نبی اسلام نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، میرا یہ خالد کا اپنا فعل ہے، میرا ذمہ قیامت والے دن اس میں نہ ڈالی. عبداللہ بن عمر اس طریقے سے باعزت بری ہوئے اس سے، اس کیس سے، اور خالد بن ولید کو یہ سرزنش نبی اسلام نے ارشاد فرمائی. اب ہوا کیا تھا کہ کیوں میں آپ کو یہ بات بتائیے، بہت مشہور غزوہ ہے. اس میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں سناتے ہوئے ہر دفعہ رو پڑتا ہوں، اور میں کوئی رومانٹک آدمی نہیں ہوں، مسلمان ہوں. اس میں ایک بندہ اس قبیلے کا نہیں تھا، آیا ہوا تھا ایک لڑکی کے پیچھے، دونوں میں عشق تھا. قبیلے میں شادی نہیں کرنے دے رہے تھے اس کی، اور قبیلے والا اگر شادی نہیں کرنے دے رہے تھے تو بڑا مسئلہ چل رہا تھا. وہ قبیلے کے ساتھ ہی کہیں پہ رہنا شروع ہو گیا تھا. اب ان کی تو شامت آ گئی تھی، یہ بیچارے مرنے لگے تھے، سب کو قتل ہو رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے. تو اس بندے کو پتہ چلا کہ اس لڑکی کو قتل کرنے لگے ہیں. تو وہ کیا کیا اس نے، وہ بھاگا ہوا آ گیا کہ میں اس کے، یہ اگر مر رہی ہے تو مجھے ہی مار دو. میں کوئی رومانس کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، غور سے سمجھیں. میں ابھی آپ کو جب ختم کروں گا نبی اسلام کا ریئیکشن کیا تھا، تو آپ بھی رو پڑیں گے اس بات پہ. ہم نے نا جہاں سے لینی تھی نا ڈیفینیشن، وہاں سے لینے کے بجائے شاہ رخ خان، سلمان خان، عمران خان سے لے لی ڈیفینیشن. اس بندے نے کہا مجھے اس لڑکی کے ساتھ قتل، اگر کسی کو قتل کرے مجھے ہی مارو. مسلمان نے کہا بھی اس وقت صحابی نے کہ تم اس قبیلے کے نہیں ہو، بچ کے نکلنا نکل رہے. اس سے نہیں، میں اگر یہ ماری میں ہی مروں. تو کیا کیا پھر، اس لڑکی کو تو مارنا تھا، آرڈر آ چکا تھا. تو اس صحابی نے جس کو آرڈر آیا تھا اس کا دل نرم ہو گیا. اس نے کہا اچھا تو بتا کیا چاہتا ہے، سفارش کس کی ہو رہی ہے، جیسے وہ کارڈ، VIP کارڈ، کہ مرنا کیسے. اتنا نرم دل صحابی، اور رو رہا ہے صحابی بھی کہ میں کیا کروں، آرڈر آ چکا ہے. وہ بندہ مسلمان نہیں تھا بھائی. اوکے، تو اس نے کہا پھر ایسا کرو، جدھر اس کو بٹھا کے اس کو میرے بھی سامنے بٹھا دو. اس کو قتل کرنے لگے ہیں. تو پھر اس دونوں میں فیصلہ تھا پہلے کون مرے گا. تو دونوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور پھر دونوں کو مار دیا. نبی سامنے دونوں مر رہے ہیں دوسرے کے. فلموں کا سین لگتا ہے نا. بتاتا ہوں پھر جب نبی اسلام تک یہ واقعہ آیا تو نبی اسلام نے رونا شروع کر دیا، اور خالد بن ولید کو کہا کہ تیرے سینے میں دل نہیں ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے ادھر. یو تھنک یو سو ایول، یہ ایول دیکھا تو نے، اس سے زیادہ گڈ کی کوئی نشانی نظر آ رہی تھی کہ وہ بندہ کر کیا رہا تھا، اور تم نے پھر بھی اس پر تلوار چلا دی. اور سمجھیں ہمیں نا وہ فلیور آف اسلام ہی نہیں ملا کہ ایسا واقعہ ہم ریکگنائز کر سکیں. اب میں آتا ہوں وفا کے اوپر. حضرت خدیجہ جب تک زندہ تھی، آپ کے سوال کا جواب میں آ رہا ہوں، ورنہ یہ پریمبل نہ دیتا آپ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آنی تھی کہ حضرت خدیجہ جب تک زندہ تھی نبی اسلام نے شادی نہیں کی تھی. حضرت فاطمہ جب تک زندہ تھی علی بن ابی طالب نے شادی نہیں کی تھی. غور سے سمجھیں اس بات کو. جب آپ واقعی میں اس لو کو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ فلم والا نہیں،
کسی میاں بیوی کا ہو جاتا ہے نا، اور ہر انسان کا دوسری اپنی خاتون کا مرد سے، مرد کا خاتون سے، اس رشتے میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اگر ہے تو. اگر آپ کی نیت ہے کہ میں نے مرنا بھی تیرے لیے، تو پھر میں نے آپ سے کہا نا ہیڈ ایکس کین بی کیورڈ اے ملین ٹائم، ہارٹ ایکس کی ناٹ بی کیورڈ. پھر یہ فطرت مرد کی بھی وہی ہے اور عورت کی بھی وہی ہے کہ پھر میں نے کسی اور جگہ پہ تیری شیئرنگ نہیں ہوگی. مگر اگر آپ نے واقعی میں سوشل سسٹم کے اندر فرائض پورے کرنے ہیں تو 4 منیمم ہیں. ٹھیک ہے، 4 تو منیمم ہے، اللہ نے منیمم پہ سیٹ کر دیا. قوموں کو اللہ نے 400 کی بھی اجازت دی ہے شریعت میں ہی اپنی. مسلمانوں پہ آ کے اللہ نے شرنک کر دیا کہ 4 سے اوپر نہ جاتا، ورنہ اللہ نے 400 کی بھی اجازتیں دی نہیں ہے، کیونکہ بھائی سوشل سسٹم نہیں چلے گا، ورنہ ادھر یہ والا ایموشن ٹریگر ہی نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ سوشل سسٹم چلا رہتے ہو، اور آپ ہر مرد کو پتا ہے اور ہر عورت کو پتا ہے پاکستان میں زیادہ تر شادیاں بغیر پیار کی ہوتی ہیں، بغیر الفت کے، بغیر عشق کے. ان کو نہیں یہ والی جواز ملتی. یہ اس فرد کو یہ جواز ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کیا تعلق ہے میری بیوی کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کا میں نے وہ دل جو ہے نا وہ کریک نہیں ہونے دینا. جس کا نہیں ہے اس طرح کا تعلق اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کا ہے میں اس کی بات بتا رہا ہوں. یہ دونوں چیزوں کو ان آئسولیشن لیتے ہیں، اور جب ان کانسیپٹ کی شادی ہوتی ہے نا، وفا کی اور پیار کی، یہ جو محبت ہے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پھر لوگ نہیں شادیاں کرتے. وہ اپنی اس سینکٹیٹی آف دیٹ لو کو بچاتے ہیں. آدمی کی آپ کیا سمجھیں ہر آدمی نے 4 شادیاں کرنی ہے؟ نہیں، تب نے نہیں کرنی. اور جس نے کرنی ہے اس کو اس کانسیپٹ کا پتا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی والا اسٹیپ نہیں لیتا، چاہے جتنی مرضی اس کو کرتے ہیں. با وفا لوگ ہیں نا وہ مجبور ترین لوگ ہوتے ہیں. وہ مجبوری میں وفا ٹیسٹ ہوتی ہے. اچھے دن میں تو ابو جہل بھی وفادار ہوتا ہے. وفا ٹیسٹ ہی تب ہوتی ہے جب اگلا مجبور ہو اور اپنا ہاتھ اور پیٹ کاٹ کے مجھے دے دے.